من المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. تمام حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج اسلام کی تکریم کا روز ہے. خداوند کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سے سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آخر اسلام کسے کہتے ہیں. تو آئیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اجمیر چلتے ہیں, خواجہ اجمیری سے معلوم کرتے ہیں. خواجہ اجمیری آواز دیتے ہیں دین حسین دی پناہ حسین, یعنی حسین کے دوسرا نام دین ہے. اور جب حسین کا دوسرا نام دین خواجہ اجمیری نے آواز دی ہے دین حسین دی پناہ حسین, شاہ حسین بادشاہ اب حسین سردار ندار دس سیدی حسین, یعنی خواجہ اجمیری آواز دے رہے ہیں کہ دین یعنی حسین, پناہ یعنی حسین. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, حسین دین بھی ہے, حسین دین کو بچانے والے بھی ہیں. اور حسین اتنی عظیم ذات کا نام ہے کہ انہوں نے اپنا سر تو دے دیا لیکن جدید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. بس یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام نے بتایا, تفسیر قرآن نے بتایا کہ آدم آئے تو آدم نے کہا ہمارے حسین, نوح نے کہا ہمارے حسین, ابراہیم نے کہا ہمارے حسین, اسماعیل نے کہا ہمارے حسین, عیسیٰ نے کہا ہمارے حسین, موسیٰ نے کہا ہمارے حسین. برس کے ایک ایک نبی آتے رہے وہ یہ کہتے رہے ہمارے حسین ہمارے حسین. 1,23,999 انبیاء آئے اور سب نے کہا حسین ہمارے. اب آخری نبی جو آدم سے افضل, جو نوح سے افضل, جو ابراہیم سے افضل, جو عیسیٰ سے افضل, جو ہر نبی سے افضل ہے, اگر آخری نبی محمد مصطفیٰ بھی آج ہی کہتے کہ ہمارے حسین ہوا کہ آخری نبی میں اور جناب آدم میں کوئی فرق نہیں ہے, آخری نبی میں اور نوح میں کوئی فرق نہیں ہے, آخری نبی میں اور ابراہیم میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم نے کہا ہمارے حسین, نوح نے کہا ہمارے حسین, ابراہیم نے کہا ہمارے حسین. اگر آخری میں ہوا الانبیاء والمرسلین نہ رہے, وہ اشرف الانبیاء والمرسلین نہ رہے. نبی نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ اگر آدم نے کہا ہمارے حسین, اگر نوح نے کہا ہمارے حسین, اگر ابراہیم نے کہا ہمارے حسین, اگر عیسیٰ موسیٰ نے کہا, اگر 1,23,999 انبیاء نے کہا ہمارے حسین, تو میں ہر کس سے کہوں گا ہمارے حسین, بلکہ میں ان کی آواز دوں گا حسین و منی مولا میرا حسین. نبی نے یہ نہیں کہا ہمارے حسین جو اس سے کہ آدم کہہ چکے, نوح کہہ چکے, ابراہیم کہہ چکے, اسماعیل کہہ چکے, اور یہ آخری نبی افضل الانبیاء والمرسلین ہے, یہ سب سے افضل ہے, کائنات سے افضل ترین ہستی کا نام ہے آخری نبی. نہیں اس سے افضل کوئی کائنات میں کبھی پیدا ہوا, نہ قیامت کا کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے آخر میں آنے کے بعد نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ تقریر کرنی ہے جہاں سنی بھی ہوں گے, اہل سنت حضرات کا مجمع ہوگا, جہاں ہندو حضرات بھی ہوں گے. لیکن میں نے آنے کے بعد غور کیا کہ نہ یہاں کوئی سنی دکھائی دے رہا ہے, نہ کوئی ہندو نظر آ رہا ہے. بڑے غور سے میں دیکھ رہا ہوں, مجھے تو کوئی ہندو نہیں دکھ رہا, مجھے تو کوئی سنی نظر نہیں آ رہا, مجھے کوئی بھی انسان کسی مذہب سے وابستہ نہیں دکھ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بات کو 2 منٹ میں عرض کر دوں. شاعر نے کہا کوئی ہندو, کوئی مسلم, کوئی جینی ہو گیا, کوئی ہندو, کوئی مسلم, کوئی جینی ہو گیا, آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا. یہاں کوئی سنی نہیں ہے, یہاں کوئی ہندو نہیں ہے, یہاں کوئی شیعہ نہیں ہے, یہ بزم حسین ہے. یہ نبی کے نوازے کا ذکر ہو رہا ہے, تو جو بھی اس ذکر میں شریک ہو جائے گا وہ حسینی بن جائے گا. مذہب کے فرق نہیں ہے, یہاں در حسین پہ نکلے ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. امام حسین نے صرف اس لیے قربانی دی تاکہ انسانیت بچ جائے. آج پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں حسینیت پائی جاتی ہے. حسینیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے, حسینیت کسی فرقے کا نام نہیں ہے. جو بھی امام حسین کی عظمت کو سمجھتے اس پہ سلام تو وہی حسینی بن جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ امام حسین نے نبی کے
چاہیے. آج بہت بڑی غلط ہے, یہ ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ہمیں بندنا ہونا چاہیے, ہمیں رونا چاہیے, ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ آخری نبی کے نواسے کو جلتی ہوئی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ امام حسین عظیم درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. آئیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. صحیح ترمذی, امام ترمذی نے آواز دی کہ ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے. جناب عائشہ رضی اللہ جو زوجہ نبی ہیں, ام المومنین عائشہ سے کہا, نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں نیند محسوس کر رہا ہوں, میں سونے جا رہا ہوں, خبردار کوئی حجرے کے اندر نہ آ جائے. جناب عائشہ رضی اللہ کھڑی ہو گئی دروازے پر, دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے. اور جیسے حسین آئے جناب عائشہ نے روکا, لیکن امام حسین اپنے نانا کے پاس جانا چاہتے تھے. وہ بچ کر بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئے. اور جناب عائشہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اب نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اور جیسی حجرے کے قریب پہنچی تو رونے کی آواز, رونے کی آواز, رونے کی آواز سنی. اور یہ ڈر گئی, سوچا کہ شاید نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. کہتے گئے تھے کہ میں سونے جا رہا ہوں, کسی کو اندر آنے نہ دینا. حسین چونکہ مجھ سے کہے بغیر اندر چلے گئے تو نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. اندر پہنچی جانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے اللہ کے رسول, میں نے انہیں روکنا چاہا تھا لیکن یہ ہاتھوں سے نکل کے آپ کے پاس آ گئے, کیا آپ اس لیے مجھ سے ناراض ہو گئے؟ رسول اسلام نے کہا, اے عائشہ حمیرہ, نہیں یہ بات نہیں ہے, ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی. غور کی جگہ صحیح ترمذی, ابھی یہ بات نہیں ہوئی. کہا کہ اور کیا بات ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ رسول اسلام نے آواز دی, ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے, آ کر مجھے بیان کر رہے تھے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا حسین, اس کو کربلا کے دشت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اس انداز سے شہید کیا جائے گا کہ بے موری کو یاور یہ ہوگا. میں اس بات پہ گریا کر رہا ہوں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مسلمانوں کی باتوں کو مانتے ہوئے شہادت روز حسین پر خوشی مناؤں یا رسول اسلام کی بات کو مانتے ہوئے گریا کروں. اس لیے کہ رسول اللہ نے تصور شہادت امام حسین پہ گریا کر کے بتایا کہ ارے جب میرا بیٹا, میرا نواسا اس غربت کے عالم میں شہید ہوگا, اسے یاد کر کے میں گریا کر رہا ہوں, تو تمہیں ہنسنے کی کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے, تمہیں خوشی منانے کا کہاں سے موقع مل سکتا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم رسول اسلام کی تعظیم کرتے ہیں, رسول اسلام کی پیروی کرتے ہوئے جب محرم آتا ہے تو کم مناتے ہیں. اور پھر دنیا کہتی ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے. شہید پر رونا کیسا ہے؟ اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. شاعر نے یہ کہا کہ ہم روتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گریہ شبیر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم شہید پہ گریا کر رہے ہیں. نہیں, ہم اس لیے گریا نہیں کرتے کہ ہم امام حسین کی شہادت پہ گریا کر رہے ہیں. نہیں, بلکہ گریہ کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو مسائل گزرے ہیں, ان کے اوپر جو مصیبتیں گزری ہیں, ہم اس پر گریہ کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں شبیر کے مسائل سے گریہ, ہم ان کے مسائل پر ہوتے ہیں. یہ جو نبی کا نواسا, ایسا نبی کا نواسا کہ جس نے وہی رسالت کی زبان کو چوسا ہو, ایسا نبی کا نواسا جو نبی سجدے میں ہیں اور وہ پشت پہ آ جائیں, ایسا نبی کا نواسا کہ نبی کبھی ان کو اپنی آغوش میں رکھتے ہیں, کبھی ان کو اپنے دانوں میں بٹھاتے ہیں. اور کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے نواسے کو یہ کہہ کے قتل کر دیا, اے حسین, اب تمہاری نمازیں قبول ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ تم باقی ہو گئے. نبی کے نواسے نے جب نبی کے شہر کو چھوڑا تھا تو آواز دی تھی, خرج تو بے طلب اصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ کربلا آئے, کربلا میں شہادت پیش کی. اور جب کربلا میں شہید ہو گئے تو پھر شاعر نے شعر کہا کہ ہم کرتے ہیں مظلومی شبیر کا ماتم, ہم کرتے ہیں مظلومی شبیر کا ماتم, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم امام حسین کے زندہ و جاوید ہونے کے لیے روتے, بلکہ رونا اس بات کا ہے کہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. امام حسین کے ساتھ ساتھ ان کی بہنوں کو, ان کے ازواج کو, ان کے بچوں کو کربلا سے کوفہ سے شام تک بے مقنا و چادر پھرایا گیا. کرائم
साथ से बताइए, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस नबी का नाम हम अपनी आजानों में लेते हैं, उसी नबी की नवासियां बेमखना चादर बेरिदा बलवाए आम में फैलाई जा रही हो और एक आदमी तकलीफ करता हुआ जा रहा हो। हाज़िर सबाया मिन बनाते मोहम्मद, ये नबी की नवासियां हैं, ये अली की बेटियां हैं, ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, ये रुक़ैया है, ये रुआब है। तो इस बात की तकलीफ है कि कभी किसी ने इस बात का एहसास तक नहीं किया। आज हमने ये अज़्म मुसम्मम किया है कि क़यामत तक हम इस बात का पैगाम देते रहेंगे कि अगर इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा क्या था, इस अंदाज से शहीद किया था, तो हम भी क़यामत तक दुनिया वालों को बताते रहेंगे कि हुसैन हक पे थे, यजीद वाजिब पे था। इसीलिए आज जहाँ पर किसी मस्जिद में आज़ान की आवाज़ होती है तो ये इमाम हुसैन की हक़ानियत का ऐलान होता है। और कितनी बड़ी फतह इमाम हुसैन को मिली कि दरबार यजीद का था लेकिन आज़ान अल्लाह की हो रही थी। जिस वक्त में अल्लाह हुआ की सदा बुलंद हुई, सैयद सज्जाद ने यही कहा, ए यजीद देख, तू जीता या हम जीते, इससे कि अगर तू जीतता तो आज आज़ान की आवाज़ बुलंद न होती। दरबार तेरा है लेकिन आज़ान अल्लाह की है। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश करके दीन को बचा दिया, इस्लाम को बचा दिया, आज़ान को बचा दिया, नमाज को बचा दिया।